نمشکار دوستوں، میں ایل کے سونی آپ کا اپنے اس سیشن میں سواگت کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج کے اس سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا دا کنسیپٹ آف کنزیومر پروٹیکشن۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے کنزیومر پروٹیکشن کی۔ کنزیومر پروٹیکشن انڈر کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 1986۔ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 1986۔ پیارے بچوں، دس از اے جرنی فرام caveat emptor to caveat vendor۔ This is a journey from caveat emptor to caveat vendor. Who is emptor here? What is the meaning of the concept emptor? Emptor means consumer. Emptor means consumer. Who is consumer? For consideration. تو کنزیومر کون ہے؟ فور کنسیڈریشن۔ فور کنسیڈریشن۔ فور کنسیڈریشن۔ فور کنسیڈریشن who buys goods and services। Who buys goods and services۔ تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے یہاں پر؟ کنزیومر۔ جو مائیکا لال گڈس اینڈ سروسز پرچیز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں کنزیومر۔ اور گڈس اینڈ سروسز تم کب بائی کرتے ہو، کب پرچیز کرتے ہو؟ جب تمہارے پاس پیسہ ہوتا ہے، فور منی۔ اور کانٹریکٹ ایکٹ کی لینگویج میں اس کو ہم بولتے ہیں کنسیڈریشن۔ اور کانٹریکٹ ایکٹ کی لینگویج میں ہم اس کو کیا بول دیتے ہیں بیٹا؟ کنسیڈریشن۔ شاباش۔ وینڈر اور ایمپٹر کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں ایمپٹر یعنی کنزیومر گڈس اور سروسز اویل کرتا ہے، پرچیز کرتا ہے، یو کین سے بائی کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ فور منی۔ منی کو کیا مانیں گے؟ کنسیڈریشن۔ ان ادر ورڈس، اف یو آر اویلنگ مائی سروسز، یو آر مائی کنزیومر، آئی ایم یور وینڈر۔ I am your vendor. You are my consumer and I am your vendor.
وینڈر کا مطلب کیا ہوا؟ دو میننگ ہے وینڈر کے، آپ دھیان سے سننا. سیلر اور سروس پرووائڈر. ٹھیک ہے، سیلر اور سروس پرووائڈر. یعنی ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں بیٹا. آپ نے ایک فون خریدا ہے، موبائل فون خریدا ہے، اور میں نے وہ بیچا ہے. تو میں سیلر ہوں، تم کنزیومر ہو. اور پھر تم نے آئیڈیا کا ایک کنیکشن لیا ہے. تو آئیڈیا کون ہے؟ سروس پرووائڈر ہے، اور تم کون ہو؟ کنزیومر ہو. یعنی جب تم صبح گھر سے پیسہ لے کر نکلتے ہو، جب تم صبح گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری جیب میں ایک چیز نہ ہو تو تمہیں گھر سے نکلنے کا من ہی نہیں کرتا. تمہاری جیب میں ایک چیز ہونی چاہیے، اور اگر وہ چیز تمہاری جیب میں نہیں ہے تو تمہارا گھر سے نکلنے کا من ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، وہ چیز کیا ہے؟ منی، پیسہ. اگر ہماری جیب میں پیسہ نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری باڈی میں کچھ کمی ہو گئی ہے. اور جب ہم وہ پیسہ گھر سے لے کر نکلتے ہیں تو جب شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو ہم پیسہ لے کر نکلتے ہیں، شام کو وہ لوٹ کر جو لے کر آتے ہیں، تو یا تو ہم گڈس پرچیز کرتے ہیں یا سروسز اویل کرتے ہیں. تو کنزیومر کون ہے بیٹا؟ جو پیسہ خرچ کرے یا پیسہ خرچ کرنے کا پرومس کرے. پرومس، انڈین کانٹریکٹ ایکٹ پڑھ کر آئے ہو تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ وٹ از دا میننگ آف پرومس. ٹھیک ہے، یا تو وہ مائیکا لال پیسہ خرچ کرے یا پیسہ خرچ کرنے کا پرومس کرے. کس لیے؟ فار وٹ؟ یا تو گڈس پرچیز کرنے کے لیے یا سروسز اویل کرنے کے لیے. یا تو گڈس پرچیز کرنے کے لیے یا سروسز اویل کرنے کے لیے. تو اس کو بولیں گے ایمپٹر. ایمپٹر، اس کو ہم یہاں کیا بول رہے ہیں؟ ایمپٹر. اور بھگوان تمہارا بھلا کرے، وینڈر کا مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ وینڈر کا مطلب یہاں کیا ہے؟ یا تو وہ بیٹا گڈس سیل کر رہا ہے یا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یا تو وہ سیلر ہے یا سروس پرووائڈر ہے، دونوں بھی ہو سکتا ہے. شاباش، دھیان سے میری بات کو سن لینا بیٹا. دونوں بھی تو ہو سکتا ہے، بوتھ بھی تو ہو سکتا ہے. کیا تم نے ایسی دکان نہیں دیکھی؟ کیا تم نے ایسی دکان نہیں دیکھی جہاں پر کپڑا بھی ملتا ہے اور کپڑے سلے بھی جاتے ہیں؟ تم اپنی لوکل مارکیٹ میں جانا، وہاں پہ ایک طرح کی دکان ہوگی، اس پہ لکھا ہوگا ٹیلرز اینڈ ڈریپرز. اور ایک طرح کی دکان ہوگی اونلی ٹیلر. جو اونلی ٹیلر ہے وہ صرف کپڑے سیل کے دیتا ہے.
کپڑا تم لے کر جاؤ گے سیل کر وہ دے گا، اس کو بولیں گے ٹیلر. اور جو ٹیلر اینڈ ڈریپر ہوگا، ڈریپرس مینس کپڑا بیچنے والا، یعنی وہ سیلر بھی ہے، کپڑا تمہیں بیچتا بھی ہے. ایسی دکانیں تم نے دیکھی ہوں گی بیٹا، جو تمہیں کپڑا بیچیں گے اور کپڑا سیل کر بھی دیں گے. شاباش. تو ایمپٹر کا مطلب سمجھ میں آیا اور وینڈر کا مطلب سمجھ میں آیا. ادھر ایک ورڈ اور بھی ہے، اس کو بولیں گے بیٹا، ادھر ایک ورڈ اور بھی ہے، اس کا کیوٹ. واٹ از دا میننگ آف کیوٹ؟ کیوٹ مینس ساودھان. ساودھان. شاباش. بی اویئر، ساودھان، ہوشیار کہ یہاں کے ہم ہیں راجکمار. وہ گانا سنا ہے نا تم نے محمد رفیع کا، او جانے والو ذرا ہوشیار یہاں کے ہم ہیں یہاں کے ہم ہیں راجکمار. تو پہلے زمانہ تھا جو پہلا زمانہ تھا، ساودھان کون ہوگا؟ ساودھان کون ہوگا؟ کنزیومر. پہلا زمانہ تھا کہ ساودھان کون رہے گا؟ کنزیومر. اور راجکمار کون ہے؟ وینڈر. پہلے زمانہ کیا تھا؟ پرانے زمانے میں، پرانا زمانہ بولے تو بیفور 1986، 1986 سے پہلے یہ گانا کون گاتا تھا؟ اوئے ہوئے جانے والوں، دنیا والوں ذرا ہوشیار یہاں کے ہم ہیں راجکمار. یہ گانا کون گاتا تھا؟ وینڈر. اور ساودھان، بی اویئر کون رہتا تھا؟ کنزیومر. تو کیوٹ ایمپٹر کا مطلب ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ کرتے وقت، اٹ از اے ڈیوٹی آف ایمپٹر، اٹ از اے ڈیوٹی آف کنزیومر ٹو فائنڈ ڈیفیکٹس. It is the responsibility of consumer to find the defects in the goods and services. And later on, he discovers some defects or deficiency in services. He finds defects in goods or deficiency in services. In that case, he is the person who shall be held liable for those defects. بھئی میں تو میرا سامان بیچوں گا. ہمارے ہریانہ میں کہاوت ہے کہ اپنی سیت کو کون کھٹی بتاتا ہے. سیت مطلب لسی. اپنی ہریانوی لینگویج میں لسی کو سیت بولتے ہیں بیٹا. یہاں پر سیت مطلب لسی. بولتے میں تو اپنی لسی بیچ رہا ہوں بھائی، میں تو اپنی لسی بیچوں گا. میری لسی کھٹی ہے یا میٹھی ہے یہ تم ڈیسائیڈ کرو، تم میری لسی کو خرید رہے ہو. لیٹ دا بائر بی اویئر. دس از دا کنسپٹ آف کیوٹ ایمپٹر. ٹھیک ہے، نوٹ کر لو میننگ آف کیوٹ ایمپٹر. شاباش. کیوٹ ایمپٹر سے تم کیوٹ وینڈر کی ڈیفینیشن آرام سے لکھ سکتے ہو. فرسٹ آف آل اس میں سے کوئی ایک چیز آ سکتی ہے. کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ابھی شروع نہیں کیا ہے، اس کی انٹروڈکشن دے رہا ہوں، اس کی ایک بھومکا تیار کر رہا ہوں تاکہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ بڑھیا سے کر سکو. کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ، شاباش، از ویری
چاہے تم سی ایس کر رہے ہو یا تم سی ڈبلیو اے کر رہے ہو یا تم لا پڑھ رہے ہو، تو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ از ویری امپورٹنٹ پیس آف لیجسلیشن. سی ایس کے ایگزام میں تو ایک ایگزام میں 15 مارکس کا آتا ہے. سی ڈبلیو کے ایگزام میں یہ کنسپٹ 1 سے لے کر 6 نمبر تک کا آ سکتا ہے. سی ڈبلیو اے کے ایگزام میں 1 سے لے کر 6 نمبر تک کا آ سکتا ہے، اور سی ایس کے ایگزام میں تو 15 مارکس کا یہ آتا ہے. بیٹا اگر تم مجھے ایگزام سے 15 منٹ پہلے مل جاؤ کہ تمہارا ایگزام شروع ہونے والا ہے، میں تمہیں گڈ وشز دینے کے لیے تمہارے ایگزامینیشن سینٹر میں چلا جاتا ہوں. بیٹا میں اپنے انڈیا میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی ایک سینٹر پر جاؤں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا نہیں، میں کسی ایک سینٹر پر ضرور جاتا ہوں. اسٹوڈنٹس کو گڈ وشز بولنا، ان کو دیکھ کر جب وہ ایگزام کی اینگزائٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں بیفور آؤٹ سائڈ ایگزامینیشن سینٹر اینڈ بیفور اسٹارٹنگ یور پیپر، تو مجھے ان کو دیکھ کر، ان کے سنگھرش کو دیکھ کر اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے دن یاد آتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. اور تم اچانک مجھے وہاں مل گئے، ایگزام شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے. تم بولے گڈ مارننگ سر. میں نے کہا گڈ مارننگ. میں نے کہا بھائی تمہاری تیاری کیسی ہے؟ تم نے کہا سر تیاری تو اچھی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ. ایک بات بتائیے کہ میں تو بڑھیا سے تیاری کر کے نہیں آیا یا نہیں آئی، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا کون سا ٹاپک بڑھیا سے نہیں کرا؟ تم نے کہا سر میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ اچھے سے نہیں کر آئی. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ایگزام سے پہلے آدھا گھنٹہ ضروری ہے. اگر تم صرف آدھا گھنٹہ میرے کو دے دو تو میں تمہیں اس لائق بنا دوں گا کہ تم ایگزام کے کوشچن غلط کر کے نہیں آؤ گے، صرف آدھے گھنٹے کے اندر. ٹھیک ہے بیٹا؟ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم تو مجھے ایگزام سے 3-4 مہینے پہلے مل گئے ہو، 2 مہینے 3 مہینے پہلے میرے پاس آ گئے ہو. اب تو تمہارا یہ چیپٹر راک سولڈ ہونے والا ہے، سٹیل کا ہونے والا ہے. کوئی مائکا لال تمہیں چیلنج نہیں کر پائے گا، کوئی مائکا لال تمہارے سامنے ٹک نہیں پائے گا. تم اس کی بکھیاں اکھیڑ کے رکھ دو گے، تم اس کی خطرناک والی پٹائی کر دو گے. تو بیٹا آدھا گھنٹہ اگر میں آپ کو ایک کنسپٹ کلیئر کرنا ہے، لیکن لوگ رٹتے ہیں اس کو. ارے سر 60 پیج کیسے رٹوں؟ اسٹڈی میٹیریل کے 60 پیج ہیں، اتنے سارے سیکشنز ہیں، اتنے سارے کیس لاء ہیں، کیسے یاد کروں؟ ٹھیک ہے بیٹا؟ کچھ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں کمی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ ہر چیز میں وہ بیوٹی کو نہیں دیکھتے، وہ کمی کو دیکھتے ہیں. ایک بار میں کلاس میں جا رہا تھا، میری بہت بڑا ایک سیمینار میں اسپیکر تھا، اور جانے سے پہلے میری شرٹ پر سوس گر گئی. انہوں نے سنیکس میرے سامنے رکھے، بولے سر کچھ کھا پی لو، 2 گھنٹے آپ کو بولنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کیا ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے؟ انہوں نے ایک سینڈوچ مجھے دیا، ساتھ میں سوس دیا. اب میں نے وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی، میری وائٹ شرٹ کے اوپر وہ سوس گر گئی. جو وہاں پر کوآرڈینیٹر تھا وہ بولتا ہے کہ سر آپ کی شرٹ پہ تو سوس گر گئی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا بھائی، سوس گر گئی تو؟ بولے میں نے اتنے 2 میٹر کی یہ شرٹ پہن رکھی ہے، اتنی بڑھیا برائٹ، اس پہ چھوٹا سا داغ لگ گیا تو تمہیں وہ وائٹ نظر نہیں آ رہا، ایک چھوٹا سا داغ نظر آ رہا ہے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے لسنر کو میری شرٹ نہیں دیکھنی، میرے لسنر کو میرا برانڈیڈ چشمہ نہیں دیکھنا. اگر وہ کوالٹی لسنر ہے تو میں کیا بول رہا ہوں ان کا دھیان وہاں پہ ہونا چاہیے، نہ کہ میرے کپڑوں کی طرف، نہ کہ میں کتنی مہنگی کار میں بیٹھ کر آیا ہوں. جو گڈ لسنر ہوگا وہ میسج کی طرف دھیان دے گا. نیگیٹو آدمی ادھر ادھر کی باتوں میں دھیان دے گا، اس کی شرٹ میں پریس ہے کہ نہیں ہے، اس کی شرٹ کا کریز کیسی ہے. وہ جو میں بول رہا ہوں اس کو نہیں سن رہا، وہ کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہے. تو اسی لیے بیٹا بارش تو ہوتی ہے، اب وہ بارش کی بوند سانپ کے منہ میں گرتی ہے
یا وہ ایک سندر پھول کے اوپر گرتی ہے, یا وہ ندی میں گرتی ہے, یا وہ ایک گندے نالے میں گرتی ہے, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹا ریسیور کیسا ہے. انکوڈر تو انکوڈ کر دیتا ہے, ڈیکوڈ کرنے والا جو آگے بیٹھا ہے مائنڈ, سننے والے کا مائنڈ جو ڈیکوڈ کر رہا ہے میسج کو, اس کی دماغی حالت کیا ہے, اس چیز پہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے. سمجھ میں آنا یا نہ آنا اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو دوستوں ساودھان کی بات کر رہے تھے. آپ لکھو بیٹا میننگ آف کیوٹ ایمپٹر. کیوٹ ایمپٹر کا مطلب ہے, لکھو دس implies that the responsibility of identifying ٹھیک ہے. What is the meaning of identifying? Responsibility, yeah, you can say identifying. Identifying. Identifying مطلب پہچان کرنا, آئیڈینٹی کلیئر کرنا. کیا مطلب ہے بیٹا اس کا؟ پہچان کرنا. یعنی کیا؟ آئیڈینٹیفائنگ, آئیڈینٹی کلیئر کرنا. دس امپلائز دیٹ دا ریسپانسبلٹی آف آئیڈینٹیفائنگ گڈس اینڈ فائنڈنگ ڈیفیکٹس. ڈیفیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ دوش, کمی, تروٹی, دوش. I repeat, this implies that the responsibility of identifying the goods and finding with them and finding defects with them lies, L-I-E-S, lies with the buyer. Lies with the buyer. تو کیوٹ ایمپٹر کا مطلب ہے کہ جب آپ سامان خرید رہے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, بیچنے والا تو بیچنے کے لیے بیٹھا ہے, کاٹنے والا تو کاٹنے کے لیے بیٹھا ہے. اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کٹنا چاہتے ہو یا نہیں کٹنا چاہتے. تو کہنے کا مطلب ہے کیوٹ ایمپٹر مینس, آپ نے لکھا کہ جب تم پیسے لے کر بازار میں جاؤ تو تمہاری ضرورت کا سامان ہے یا نہیں ہے. اب تم نے بولا کہ کپڑا دے دو, اب تم نے کہا کپڑا دے دو, کپڑا میں نے دے دیا کپڑا. تم نے کہا بھیا میں کپڑا بیچنے والا ہوں, تم نے کہا کہ وہ والا کپڑا دے دو, وہ والا کپڑا. میں نے وہ والا کپڑا دے دیا, وہ والا کپڑا میں نے دے دیا. تم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ سر میرے کو ایک جیکٹ سلوانی ہے, بلیزر سلوانا ہے, تو وہ بلیزر سلوانے والا کپڑا مجھے دے دو. تم نے کہا وہ والا کپڑا دے دو, وہ والا, وہ نہیں, وہ پیچھے سے لیفٹ اور وہ وائٹ والا, وہ ہاں وہ دے دو. میں نے کہا کتنا دوں؟ تم نے کہا 5 میٹر دے دو. تم سوچ رہے ہو کہ 2-3 بلیزر اکٹھے سلوائیں گے. تم نے 5 میٹر کہا, 5 میٹر کپڑا دے دو. اس نے کپڑا ناپ کر 5 میٹر کپڑا پھاڑ کر تمہیں دے دیا. کپڑا لے کر تم نے اپنی اسکوٹی کو سٹارٹ کیا اور پہنچ گئے ٹیلر کے پاس. ٹھیک ہے بیٹا, ٹیلر کو تم نے کپڑا دیا. ٹیلر کو بولتے ہو کہ بھیا میرا میجرمنٹ ناپ لے لو میرا. ٹیلر نے بولا کیا سلوانا چاہتے ہو؟
اس نے تم نے کہا اس کا بھائی صاحب بلیزر سیل دو، جیکٹ سیل دو اس کی. جیسے ہی تم نے جیکٹ سیل دو کہا، وہ تالیاں مار مار کے ہنسنے لگ گیا. بولے کہ دیکھو کیسا آڑو آدمی آیا ہے، کیسا گدھا آیا ہے میری دکان پر، پجامے کا کپڑا لے کر کہتا ہے کہ جیکٹ سیل دو. پجامے کا کپڑا کہہ کر کہتا ہے کہ پجامے کا کپڑا لے کر آیا ہے، کہتا ہے کہ اس کی جیکٹ سیل دو. وہ بڑا ہنسا، بڑا زور زور سے تم پر ہنسا. تمہیں تو انسلٹ فیل ہوئی، تم نے کہا یار بےزتی کر دی اس نے، مطلب عزت کا قیمہ بنا دیا، مطلب بدتمیزی سے عزت خراب کر دی. وہ دو چار لوگ اور بیٹھے تھے، وہ بھی ہنسنے لگے. سب نے تمہارا بڑا مذاق اٹھایا کہ ایسا گدھا ہے، دیکھو پجامے کے کپڑے سے کہتا ہے کہ جیکٹ سیل دو. تم نے کہا دکاندار کی تو ایسی کی تیسی، اور اسکوٹی اٹھائی، تما کر تڑپتے ہوئے بھٹکتے ہوئے تڑپتے ہوئے بولا کہ آج تو اس سالے کو چھوڑوں گا نہیں، دکاندار کو چھوڑوں گا نہیں. اور تم پہنچ گئے اس کے پاس دوبارہ دکان پر اور کہا کہ تو نے تو یار میری بےزتی کرا دی. دکاندار نے کہا میں نے تیری بےزتی نہیں کرائی، تو نے خود تیری بےزتی کرائی ہے. تو نے مجھے یہ کہا ہی نہیں کہ بلیزر کا کپڑا دے. ارے کمینے، اگر تو مجھے یہ کہتا کہ بلیزر کا کپڑا دے تو میں تیرے کو بلیزر کا کپڑا دیتا. تو نے کہا وہ والا کپڑا دے دو، میں نے تمہیں وہ والا کپڑا دے دیا. میرا کیا قصور ہے؟ دس از دا میننگ آف کیوٹ ایمپٹر. ایسی بات نہیں ہے کہ آج کے دور میں جرنی ہے بیٹا، 1986 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس ٹائم لوگوں کی ایسی سوچ تھی، لوگ ایسے سوچتے تھے، لوگوں کی ایسی سوچ تھی کہ بھائی تم بازار میں آئے ہو تو تمہاری رسپانسبلٹی ہے، میری رسپانسبلٹی تھوڑی ہے یہ. تم آئے ہو خریدنے، اٹ از یور رسپانسبلٹی. لوگوں کی ایسی سوچ تھی، دھارنا تھی. 1986 کے بعد جب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کی بات لوگوں کی سمجھ میں آئی تو جس نے کہا کیوٹ ایمپٹر، جس سیلر نے کہا یہاں کے ہم ہیں راج کمار، تو لوگوں نے اس کو مارکیٹ سے باہر نکال دیا. اس نے کہا دیکھو وہ ایگزٹ ہے نا، ایگزٹ، پتلی گلی سے نکل جاؤ یہاں سے. ہم تو اس کا سامان خریدیں گے جو بولے گا کیوٹ وینڈر. جو کیا بولے گا؟ کیوٹ وینڈر. یعنی ساودھان کون رہے؟ سامان بیچنے والا، سروس پرووائڈ کرنے والا. اور یہ گانا گانے کا کس کا ادھیکار ہے؟ جس کی جیب میں پیسے ہیں. جس کی جیب میں پیسے ہیں اس کو تم کیا بولو گے؟ کنزیومر. جس کی جیب میں پیسے ہیں اس کو کیا بولو گے؟ کنزیومر. سر اس کو تو ہم بولیں گے کہ وہ کون ہے؟ کنزیومر ہے. اور یہ گانا گانے کا حق کس کا ہے؟ کنزیومر کا ہے. یہاں کے ہم ہیں راج کمار. جانے والوں، بیچنے والوں مطلب کون؟ وینڈر. اور بیچنے والوں ذرا ہوشیار، یہاں کے ہم ہیں راج کمار. جس مائیکے لال نے یہ کہا 1986 کے بعد، لیٹ دا کیوٹ وینڈر، لیٹ دا کیوٹ ایمپٹر، اس کو تو مارکیٹ سے باہر نکال دیا. اور جس مائیکے لال نے یہ کہا کیوٹ وینڈر، تو اس کو لوگوں نے سر پہ بٹھا لیا، اپنے اس کو راجا بنا دیا، شہنشاہ بنا دیا. نوٹوں کی کنزیومر نے اپنی جیبیں خالی کر دی، جیبیں لٹا دی. تم نے کوئی برات دیکھی ہے؟ وہ ایک اسٹوپڈ سا پرسن، وہ سج دھج کر وہ گھوڑی پہ بیٹھا ہوتا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے اپنی جلوس نکلوا کے، اور اس کے پیچھے 50-100 لوگوں کی ٹیم اس کی بربادی پر ناچ رہی ہوتی ہے، گا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ایک اور گدھا
सूली पे चढ़ गया, वो ढोल बजा रहे होते हैं और वो भी बड़ा खुश हो रहा होता है। बारात देखी तुमने बेटा जाते हुए? अब की बार बारात देखना, एक बार क्या हुआ बेटा, तुम लोग शरारतें करते हो कि नहीं करते पता नहीं, हम बहुत शरारतें करते थे स्कूल में, कॉलेज टाइम में हम बहुत शरारतें करते थे। एक बार क्या हुआ कि हम एक 4-5 दोस्त थे, हम गाड़ी में बैठे हुए थे, एक बारात जा रही थी, वो बड़ा मस्त ढोल बजा रहे थे, लेकिन कोई नाचने वाला ही नहीं था। दूल्हा भी बेचारा मायूस बैठा था कि मेरी शादी में कोई नाच ही नहीं रहा। हमने क्या करा, जाम तो लगा ही हुआ था वहां पर, हमने क्या कहा, मैंने कहा बेटा गाड़ी साइड में लगा। हमने गाड़ी साइड में लगाई और हम गए, हम तीनों चारों लोग खूब नाचने लग गए, डांस करने लग गए वहां पे। हमें देखकर वो दूल्हा भी, उस दूल्हे को भी पता था कि हम आउटसाइडर हैं, हम भी मस्त नाचने लग गए सारे जने वहां पर। वो दूल्हा बड़ा खुश हुआ कि कम से कम कोई तो आया जो मेरी, कम से कम ये कमीने रिश्तेदार जिनको मैं खिला खिला कर पार्टी कर करके लाया हूं बारात में, अब नाचते हुए इनको आलस आ रहा है। तो बड़ा थैंक यू बोला। जब हम गए वहां से, जाम खुल गया तो हम, वो बड़ा थैंक यू बोलता है, बोला थैंक यू सर, थैंक यू, यू मेड माई डे। मैं ओके बेटा, गुड विशेस, थैंक यू तो तेरे को अभी पता लगेगा थोड़े दिनों के बाद। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी ने ये कहा, कैबिनेट वेंडर, उसको कंज्यूमर ने, उसके ऊपर, वो देखते हैं कि जब बारात जा रही होती है तो वो दूल्हे के ऊपर ऐसे नोट खिला, और जिसके पास फालतू पैसे होते हैं ना जरूरत से ज्यादा, वो नोटों की गड़ियां, जब कैमरा उनकी तरफ आ जाए तो फिर तो वो हो देखा करो कि कैसे वो नोटों की गड़ियां उड़ाते हैं। तो ऐसे ही कंज्यूमर ने उस वेंडर के ऊपर नोटों की गड्डियां लुटा दी। जैसे दूल्हे में, जैसे बारात में दूल्हे के ऊपर बाराती पैसा लुटाते हैं, उसको नोटों के हार उसके गले में पहनाते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स ने वेंडर के गले में नोटों के हार पहना दिए और कहा बेटा तू ले, यू आर ए गुड पर्सन, तू भी पैसा कमा और हमें ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी सर्विसेज दे। 1986 के बाद लोगों के जब समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर। अरे कंज्यूमर, अरे हमारा अन्नदाता है कंज्यूमर, कंज्यूमर है तो हम हैं। लोगों ने अपनी दुकान पे पहले लिखा होता था कि फैशन के युग में गारंटी की इच्छा ना रखें, अब लिखते हैं ग्राहक हमारा भगवान है, ग्राहक हमारे लिए भगवान। लोगों की मेंटेलिटी चेंज कर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने। बोलते ग्राहक है तो हम हैं। ग्राहक को देवता का देवता, देवता का मतलब क्या होता है बेटा, देवता मतलब देने वाला। हम देवताओं की पूजा करते हैं ना बेटा, वो ज्योतिषी के पास जाओ, वो कहता है कि ये देवता तुमसे नाराज है, इसकी पूजा करो, शनि देव नाराज है उसकी पूजा करो, मंगल तुम्हारा खराब है उसकी पूजा करो। वो ज्योतिषी पागल बनाते हैं ना बेटा हमारे को, देवताओं की पूजा करवाते हैं। बोलते हैं कि देवता मतलब क्या, देने वाला, जो देता है। पूजा करने में लॉस नहीं है कोई, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, प्लीज डोंट माइंड, अगर आपको मेरी बात नहीं अच्छी लगी तो प्लीज डोंट माइंड। मेरे कहने का एक तरीका है बेटा, पढ़ा रहा हूं ना तो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करते हुए, मेरे साथ खून माफ है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, ला मुझे कहता है, ला में लिखा हुआ है ये। टीचर्स बच्चों को समझाने के लिए, अगर एक टीचर क्लास में, हमारी एक मैडम होती थी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, वो जब हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ाती थी तो वो, मतलब तुम समझते हो ना, कुछ गालियां होती हैं, एक तो देखो कुछ गालियां होती हैं, अरे कुछ नॉन वेजिटेरियन गालियां होती हैं, वो उन खतरनाक गालियों का यूज करती थी। अच्छा उसके मुंह पे वो गालियां जस्ती बोझ थी, जब वो बोलती थी ना इसकी उसकी, और ओहो मजा आता था सुन के। तो एक दिन हमने कहा मैडम आप ये गालियां देती हो तो हमें कई बार शर्म आ जाती है कि आप ये गालियां ना दिया करो प्लीज। तो कहती है बेटा मैं गालियां नहीं दूंगी ना तो तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आएगी। क्रिमिनल लॉ है ना, क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल के साथ डील करता है, क्रिमिनल मेंटेलिटी के साथ डील करता है।
تو جب تک گالیاں نہیں دیں گے تو گلٹی مائنڈ کا احساس نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ مجھے گالیاں دینے کا شوق نہیں ہے، اپنی پرسنل لائف میں کبھی گالیاں نہیں دیتی، لیکن اگر میں وہ گالیوں کا یوز ان سیکشنز کے ساتھ نہ کروں تو تمہیں کنسیپٹ اچھے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، تم دھیان سے میری بات سنو گے نہیں. اس نے بتایا کہ دیکھو ہے نا، ایک چیز ایک ایک انٹوکسیکیٹڈ سبسٹینس ہے، وہ دوائی میں بھی یوز ہوتا ہے اور لوگ اس کو نشے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے، اس سے تمہارا مقصد کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بات. تو وہ گالیاں بھی اچھا مقصد اگر ہے تو وہ بھی سکھانے کے لیے. تو دینے والا کون ہے؟ ہم دیوتا کی بات کر رہے تھے کہ 1986 کے بعد کنزیومر کو لوگ دیوتا ماننے لگ گئے کہ ہمیں بھائی روزی روٹی دینے والا تو کنزیومر ہے. تو ایک قانون بنایا گیا، کنزیومر کی پروٹیکشن کرنی چاہیے بھائی. کنزیومر کا جیسے باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا، پروٹیکشن کرتے ہیں، تو انہوں نے قانون بنایا جو کنزیومر کی پروٹیکشن کرے گا. کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 1986 از اے باڈی گارڈ آف کنزیومرز. پھر کیا ہوا؟ ایک کے پی او بی پی او انڈسٹریز کا ادے ہوا. تم دیکھتے ہو نا بیٹا، آج تم کوئی بھی پروڈکٹ خریدو، بولے کہ ہمارا کسٹمر کیئر نمبر یہ ہے. تم 5 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ خریدو گے، اس کے اوپر دیکھنا کسٹمر کیئر نمبر لکھا ہوگا، کنزیومر کیئر نمبر لکھا ہوگا، کنزیومر سیل کا نمبر لکھا ہوگا. بولے کہ سر بتاؤ ہے نا، میری چیز تم نے کھائی کیسی لگی بتاؤ، فیڈ بیک دو مجھے. فیڈ بیک دینے کے لیے ایک نمبر لکھا ہوگا. تم چاہے 5 روپے کی چیز خریدو، چاہے تم 1000 روپے کی چیز خریدو، تم کوئی بھی سروس اویل کرو، کسٹمر کیئر نمبر ہوتا ہے. What is the purpose of customer care number? Now the vendor are beware. اب وہ ساودھان ہے کہ اگر کنزیومر ناراض ہو گیا، اگر میرا دیوتا میرے سے ناراض ہو گیا، ایسی لات مارے گا کہ نانی کی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، ایسی نانی یاد آ جائے گی، ایسی لات مارے گا میرے کو، وہ مارکیٹ سے اٹھا کے باہر پھینک دے گا. اگر میں نے کنزیومر سیٹسفیکشن کی بات نہیں کری، اگر میں نے اپنے کنزیومر کو سیٹسفائی کرنے کی بات نہیں سنی. میرا کنزیومر اگر میرے پاس آیا ہے، اگر میرے سے اچھی سروس کوئی اور مائیکا لال دے دے تو میرے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے. تو میں دنیا میں جو سروس دے رہا ہوں، میرے سے اچھی سروس، مجھے ایسا سوچنا چاہیے کہ میں اس کو راجا کی طرح ٹریٹ کروں، کنزیومر کو، اپنے کنزیومر کو راجا کی طرح ٹریٹ کروں، اس کو بڑھیا سروس پرووائڈ کروں تاکہ وہ خوش ہو. جب وہ خوش ہو تو وہ اور لوگوں کو بھی ریفر کرے. دیکھو بھائی، اس کے پاس جاؤ، ایل کے سونی سے پڑھو، وہ ہے لا کا ماسٹر، اس کو آتا ہے لا پڑھانا. لا کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ ایل کے سونی کے ساتھ پاس جاؤ. یہ تمہارے منہ سے نکلنا چاہیے. اور یہ کب نکلے گا تمہارے منہ سے؟ میں کہوں بیٹا تم ایسا کرو، تم اپنے سارے 10 فرینڈز کو بولنا کہ ایل کے سونی سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں. کیا تم بولو گے؟ کبھی نہیں بولو گے. تم بولو گے پاگل بنا رہا ہے ہمارا. ہم نہیں بولیں گے. میرے سامنے نوٹ تو کرو گے، منڈی تو ہلا دو گے، سر بول دیں گے، لیکن بولو گے نہیں. کیوں نہیں بولو گے؟ اور کب بولو گے؟ جب تم واقع میں میری ٹیچنگ سکل سے امپریس ہو جاؤ گے، جب تم واقع میں میری کلاس سے سیٹسفائی ہو جاؤ گے، پھر بولو گے اپنے دوستوں کو سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں بھائی، میرے کو فائدہ ہو گیا، تو بھی جا کے فائدہ اٹھا لے. میں پاس ہو گیا، تو بھی جا کے پاس ہو جا. تو بیٹا دس از دا جرنی بفور 1986. دیٹ واز دا ایرا وین دیر واز a trend of cabbage enter. Now in this era, now shabash beta, the post 1986 era is cabbage vendor. Cabbage vendor, please write down the meaning of cabbage vendor. This implies that the responsibility of identifying goods, sorry, please write again.
This implies that the responsibility of satisfactory goods ब्रैकेट में लिखो without any defects. This implies that the responsibility of satisfactory goods ब्रैकेट में लिखो without defects lies with the seller or service provider, or you can say vendor. This is the responsibility कि हमारे गुड्स विदाउट डिफेक्ट्स हैं. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेंडर. तो सबसे पहले अब मैक्सिमम लोग 99% लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को शुरू कर देंगे. पहले ये नहीं बताएंगे कि कंज्यूमर, ये नहीं पढ़ेंगे पहले कि कैवेट एम्प्टर क्या होता है, ये बाद में पढ़ेंगे, आखिरी में पढ़ेंगे कैवेट. अरे बेवकूफ, जहां से बात शुरू होती है तो बात वहां से शुरू तो करता नहीं है ना. तुम उठा के रटने शुरू कर दोगे चीजों को. बेटा हर काम करने का एक तरीका होता है, एक तरीका होता है हर काम को करने का, और एक बेस्ट तरीका होता है. तो तुम्हें जो काम करना है तो काम तो करना ही है, पढ़ना तो है ही. तो कौन से तरीके से पढ़े? फिर बेस्ट तरीके से पढ़े, खतरनाक वाले तरीके से पढ़े. तो कैवेट एम्प्टर और कैवेट वेंडर. तो अगले सेशन में यानी ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाई प्रोटेक्ट द कंज्यूमर. एक क्वेश्चन लिखो, व्हाई प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स. एक सवाल लिखो, इसका जवाब दूंगा बेटा. एग्जाम में 5 नंबर का आ जाता है कि क्या कारण है, रीजन बताओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों पास किया गया. या यू कैन से व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा पानी वानी पी कर आओ, बढ़िया से माइंड फ्रेश करके आओ, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाई, और यू कैन से व्हाई प्रोटेक्ट द कंज्यूमर. शाबाश. ब्रेक के बाद मिलते हैं.